کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اکثر جب ہم کسی بڑے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ سلجھنے کے بجائے مزید کیوں الجھا جاتا ہے؟ جی ہاں، آج ہم بالکل اسی موضوع پر بات کریں گے۔ عموماً کہا جاتا ہے کہ تباہی کا راستہ نیک نیتی سے ہموار ہوتا ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ اس راستے کی بنیاد غلط ترغیبات یعنی غلط انسینٹیوز پر رکھی گئی ہوتی ہے۔ تو چلیں بغیر کسی دیری کے اس دلچسپ موضوع کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ تاریخی حقائق کی طرف جانے سے پہلے ذرا لاؤ زو کی اس کمال کی بات پر غور کریں۔ یہ ایک جملہ ان تمام تاریخی غلطیوں کی بہترین عکاسی کرتا ہے جو ہم آگے چل کر دیکھنے والے ہیں۔ دیکھیں، ہر کوئی مسئلے حل کرنا چاہتا ہے نا؟ لیکن جب ہمارے دیے گئے انسینٹیوز یعنی ترغیبات کی سمت ہی غلط ہو تو ہم نہ چاہتے ہوئے بھی حالات کو بد سے بدتر بنا دیتے ہیں۔ آج کے ہمارے اس سفر کا روٹ کچھ یوں ہوگا۔ ہم شروعات کریں گے کوبرا ایفیکٹ اور گڈہارٹس لا سے، پھر کوٹے اور انڈسٹریل کمپلیکس کے مسائل کو سمجھیں گے، اور آخر میں دیکھیں گے کہ ہم بہتر ترغیبات کیسے بنا سکتے ہیں اور کلچر کی اصل طاقت کیا ہے۔ ایک زبردست سفر ہونے والا ہے، تاریخی آفات سے لے کر آج کے جدید مسائل تک۔ تو شروعات کرتے ہیں اپنی پہلی کیس اسٹڈی سے، جسے دی کوبرا ایفیکٹ کہا جاتا ہے۔ اس کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں ذرا ماضی میں جانا ہوگا، 19ویں صدی کے اوائل میں برطانوی دور حکومت کے دہلی میں، جہاں انگریز سرکار کو ایک بہت ہی عجیب اور پریشان کن مسئلے کا سامنا تھا۔ اور وہ مسئلہ کیا تھا؟ ذرا اس خوفناک ہندسے پر غور کریں۔ 20,000! یہ کوئی معمولی نمبر نہیں ہے، یہ ان لوگوں کی تعداد ہے جو ہر سال صرف زہریلے کوبرا سانپوں کے کاٹنے سے مر رہے تھے۔ ظاہری بات ہے، اس سنگین صورتحال نے برطانوی حکام کی ہوش اڑا دیے، اور انہوں نے گھبراہٹ میں آ کے اعلان کر دیا کہ جو بھی مردہ سانپ لائے گا اسے نقد انعام ملے گا۔ بظاہر تو یہ ایک ماسٹر سٹروک لگ رہا تھا، لیکن پھر انسانی فطرت نے اپنا وہ رنگ دکھایا کہ سب دنگ رہ گئے۔ دیکھیں کہ کیسے یہ بظاہر شاندار منصوبہ ایک مکمل تباہی میں بدل گیا۔ مقامی لوگ تو ٹھہرے سیانے، انہوں نے سوچا کہ سانپ ڈھونڈ کر مارنے کی کیا ضرورت ہے، کیوں نہ انہیں گھر میں ہی پالا جائے۔ بس پھر کیا تھا، لوگوں نے انعام کے لالچ میں باقاعدہ کوبرا کی بریڈنگ شروع کر دی۔ یہ تو ایک پورا منافع بخش بزنس بن گیا۔ جب حکومت کو اس چالاکی کی بھنگ پڑی تو انہوں نے فوراً انعام دینا بند کر دیا۔ اب سانپ پالنے والوں کے لیے وہ سارے کوبرا بالکل بیکار ہو گئے، تو انہوں نے ان سب کو اٹھا کر گلیوں میں چھوڑ دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ سڑکوں پر پہلے سے بھی زیادہ سانپ آ گئے۔ تو اس ساری کہانی کا سب سے اہم سبق کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تباہی کا یہ راستہ کسی برے ارادے یا سازش کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ یہ اس ناقص طریقے کی وجہ سے ہوا جس کے تحت انعام دیا جا رہا تھا۔ ان کی نیت بالکل ٹھیک تھی، مقصد بھی نیک تھا، لیکن ان کا طریقہ کار وہ بالکل ہی فلاپ ثابت ہوا۔ اب ذرا 19ویں صدی کے آخر کی طرف چلتے ہیں، جہاں ایک اور زبردست مثال ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ اس بار ہم ویتنام کے شہر ہنوئی میں ہیں، جہاں بالکل ویسی ہی ایک تاریخی غلطی دہرائی گئی۔ بس فرق صرف اتنا تھا کہ یہاں کوبرا کے بجائے چوہوں کی شدید وبا پھیلی ہوئی تھی۔ یہ فرانسیسی نوآبادیاتی حکومت کی ناکامی کی ایک اور کمال کی مثال ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ حکومت کو بیماریوں کے پھیلنے کا ڈر تھا، لیکن وہ چوہوں کی گندی لاشوں کے ڈھیر بھی اکٹھا نہیں کرنا چاہتے تھے، تو انہوں نے شارٹ کٹ نکالا۔ مردہ چوہوں کے بجائے صرف ان کی کٹی ہوئی دموں پر انعام رکھ دیا۔ اب مقامی لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے چوہے پکڑے، ان کی دمیں کاٹیں اور انہیں زندہ واپس چھوڑ دیا تاکہ وہ مزید بچے پیدا کر سکیں اور مزید دمیں حاصل کی جا سکیں۔ ایک بار پھر ایک خود کفیل انڈسٹری کھڑی ہو گئی۔ اور یہیں سے جنم لیتا ہے برطانوی اکانومسٹ چارلز گڈہارٹ کا یہ زبردست تعلیمی تصور۔ گڈہارٹس لا ہمیں بتاتا ہے کہ جب آپ کسی پیمانے کو یعنی کسی میجرمنٹ کو ہی اپنا حتمی ہدف بنا لیتے ہیں تو وہ پیمانہ بالکل بیکار ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی چوہوں کی دمیں اکٹھا کرنا ہدف بنا، چوہوں کی آبادی کم کرنے کا اصل مقصد وہیں دفن ہو گیا۔ لوگوں نے اپنا سارا زور انعام کمانے پر لگا دیا، مسئلے کو ختم کرنے پر نہیں۔ چلیے اب تھوڑا آگے بڑھتے ہیں 20ویں صدی کے شروع کے سوویت یونین کی طرف۔ یہ ایک مکمل طور پر حکومتی کنٹرول والی معیشت تھی، اور یہاں ہمیں منطق کی ناکامی اور غلط ترغیبات کی ایک اور انتہائی دلچسپ کہانی ملتی ہے۔ اب ذرا ان دو متضاد اور دلچسپ سرکاری کوٹوں کو دیکھیں۔ حکومت نے فیکٹری ورکرز کو کہا کہ آپ جتنی زیادہ کیلیں بنائیں گے اتنا زیادہ انعام ملے گا۔ ورکرز نے کیا کیا؟ دستیاب لوہے سے ہزاروں ننھی ننھی کیلیں بنا ڈالیں جو کسی کام کی نہیں تھی۔
حکومت کو احساس ہوا تو انہوں نے قانون بدل دیا اور کہا کہ اب انعام وزن کے حساب سے ملے گا۔ اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ فیکٹریوں نے اتنی بڑی اور بھاری کیلیں بنانا شروع کر دی جنہیں کہیں استعمال کرنا ہی ناممکن تھا۔ مطلب انعام زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کے چکر میں پروڈکٹ کے معیار اور افادیت کا مکمل طور پر جنازہ نکال دیا گیا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ان تاریخی اسباق کو ہم آج کے جدید معاشرے کی عینک سے دیکھیں۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیسے آج بھی ہمارے ارد گرد ایسے سسٹم موجود ہیں جہاں منافع کو براہ راست مسائل کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ کالیان کا یہ گہرا نظریہ ہمارے آج کے جدید اداروں کا غیر جانبدارانہ تجزیہ کرنے کے لیے ایک لاجواب فریم ورک دیتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ نیت کیا ہے، اس سے زیادہ یہ دیکھیں کہ نتیجہ کیا نکل رہا ہے۔ نتائج خود بتا دیں گے کہ اس کے پیچھے اصل محرک یا موٹیویشن کیا تھی۔ یہ وہ چند واضح مثالیں ہیں جو اس بات کی عکاسی کرتی ہیں کہ جب کسی مسئلے کے ساتھ آپ سیدھا منافع جوڑ دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، چاہے وہ بیماریوں سے منافع کمانے والی فارماسیوٹیکل کمپنیاں ہوں، گرفتاریوں پر چلنے والے پرائیویٹ جیل خانے ہوں، جنگوں سے فائدہ اٹھانے والے ڈیفنس کانٹریکٹرز ہوں، یا پھر بے گھئی کے نام پر فنڈز لینے والی NGOs ہوں۔ ہم یہاں کسی پر تنقید نہیں کر رہے، بس ایک سسٹم کو آبزرو کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جب بیماری، گرفتاری، جنگ یا بے گھری پروفیٹیبل بزنس بن جائیں تو کیا ان اداروں کے لیے یہ فائدے کی بات ہوگی کہ یہ مسائل مکمل طور پر ختم ہو جائیں؟ ظاہر ہے نہیں۔ پھر ان کی تمام تر توانائی اور پیسہ انہی مسائل کو زندہ رکھنے پر لگنے لگتا ہے۔ تو بھائی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان مایوس کن اور خود غرضانہ حالات سے نکلا کیسے جائے؟ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم ایسے بہتر اور مضبوط سسٹم کیسے بنا سکتے ہیں جو ان تمام خامیوں سے پاک ہوں۔ آئیے اس کے حل کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلا اور اہم حل تو یہ ہے کہ ہمیں پورے کا پورا سٹرکچر ہی بدلنا ہوگا، بالکل ویسے ہی جیسے فری مارکیٹ میں قدرتی طور پر ہوتا ہے، یعنی صرف کسی کام کے شروع ہونے پر انعام دینے کے بجائے حتمی اور مطلوبہ نتائج پر انعام دیا جائے۔ مثال کے طور پر سانپوں کی لاشیں لانے پر انعام دینے کے بجائے سانپوں کے کاٹنے کے واقعات میں کمی لانے پر انعام ہونا چاہیے، تاکہ فوکس مسئلے کو ختم کرنے پر ہو، نہ کہ لوگوں کی جیبیں بھرنے پر۔ اس کے علاوہ ایک اور زبردست طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی پروجیکٹ کے لیے سخت ڈیڈ لائنز مقرر کی جائیں۔ وقت کی یہ پابندی کسی بھی اچھے بھلے پروگرام کو ایک ایسے طفیلی کیڑے یا پیراسائٹ میں بدلنے سے روکتی ہے جو بالآخر اسی مسئلے کا خون چوس کر زندہ رہتا ہے جسے وہ حل کرنے آیا تھا۔ ڈیڈ لائنز یقینی بناتی ہیں کہ مسئلے کے حل کے نام پر پیسوں کا کوئی نہ ختم ہونے والا کنواں نہ بن جائے۔ اور اگر آپ ایک انتہائی کامیاب مداخلت کی مثال دیکھنا چاہتے ہیں تو ذرا 1971 کے اس قانون سازی پر غور کریں جب سڑکوں پر کچرا بہت زیادہ بڑھ گیا تھا، تو حکومت نے صرف اخلاقی اپیلیں کرنے کے بجائے ایک سمارٹ قدم اٹھایا۔ انہوں نے کوڑا پھینکنے کے بجائے بوتل واپس کرنے پر نقد رقم واپس حاصل کرنے کا ایک چھوٹا سا مگر انتہائی پرکشش مالی انسینٹیو متعارف کروایا۔ اور اس کے نتائج وہ واقعی میں حیران کر دینے والے تھے۔ 80% سے زیادہ بوتلوں کی واپسی کی شرح ریکارڈ کی گئی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اس سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی کہ جب آپ لوگوں کو مالی طور پر کسی حل کا حصہ بناتے ہیں تو یہ واقعی کام کرتا ہے۔ ری سائیکلنگ کا یہ عمل مالی طور پر بالکل خود کفیل ہو گیا تھا۔ کمال ہے نا؟ لیکن ٹھہریں، تصویر کا ایک اور رخ بھی ہے۔ یہاں تک کہ جب آپ دنیا کے بہترین اور فول پروف سسٹم بھی بنا لیں تو وہ بھی کہیں نہ کہیں آ کے انسانی فطرت کی پیچیدگیوں سے ٹکرا ہی جاتے ہیں، اور یہیں سے ہمارے آج کے جائزے کا آخری اور سب سے اہم حصہ شروع ہوتا ہے، کلچر کی طاقت۔ کیونکہ انسان فطرتاً تھوڑا سا خود غرض ہوتا ہے اور بسا اوقات خود کو بڑے گروہ سے الگ سمجھتا ہے، اس لیے ایک مضبوط کلچر کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ یہی وہ واحد راستہ ہے جس کے ذریعے ہم بار بار اپنے انعام کے سسٹم کی خامیاں دور کرنے سے بچ سکتے ہیں۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ کامیاب ترین تنظیموں کے بانی ایک کلٹ لیڈر کی طرح اپنے کلچر کو پروموٹ کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایک مضبوط کلچر میں جہاں لوگ واقعی طویل مدتی نتائج کی پرواہ کرتے ہوں، وہاں ان چھوٹی موٹی مالی ترغیبات کی کوئی خاص ضرورت ہی نہیں رہتی۔ لوگ خود ہی صحیح کام کرتے ہیں۔ مارک ٹوین کا یہ مشہور قول انسانی فطرت کی اس مزاحیہ لیکن کڑوی حقیقت کو بالکل پرفیکٹ انداز میں بیان کرتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جیسے ہی آپ کسی مسئلے کے حل پر انعام رکھتے ہیں تو سمجھیں آپ نے اسی مسئلے کی افزائش کا بندوبست کر دیا ہے۔ ہر شخص راتوں رات محب وطن بن کر اپنا مفاد سیدھا کرنے میں لگ جاتا ہے۔
یہ انسان کی وہ خامی ہے جس کا ہمیں اعتراف کرنا پڑے گا۔ اب اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ذرا اس آخری خیال پر غور کریں، وہ کون سی غیر مرئی قوتیں اور روزمرہ کی ترغیبات ہیں جو ہمارے ارد گرد موجود انسانی رویوں کو واقعی میں کنٹرول کر رہی ہیں؟ کیا جن مسئلوں کو ہم حل کرنے نکلے ہیں ہم واقعی انہیں حل کر رہے ہیں یا جانے انجانے میں انہیں مزید بڑھاوا دے رہے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں اپنے ارد گرد موجود سسٹمز پر دوبارہ غور کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ سوچئے گا ضرور۔ آج کی اس معلوماتی نشست میں ہمارا ساتھ دینے کا بہت شکریہ۔